بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ حبیب محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ ایک بنی اسرائیل کے گناہگار نوجوان کا واقعہ ہے جس نے مرتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا اور اس کی بخش فرما دی اپنے رحم و کرم سے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک آوارہ قسم کا شخص بنی اسرائیل میں سے تھا، برائی سے روکتا نہیں تھا، یہاں تک کہ شہر کے تمام لوگ اس سے بڑے بیزار ہو چکے تھے اور اس کی برائی کے ارتکاب سے نہ روک سکے تھے۔ اور جب لوگ اللہ تعالیٰ سے زاری درخواست کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ بنی اسرائیل میں موجود فلاں نوجوان آوارہ کو شہر سے خارج کر دے تاکہ اس کے باعث شہر پر عذاب نازل نہ ہو۔ پس موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائے، اس نوجوان کو شہر سے باہر نکال دیا۔ وہ قریب کی دوسری بستی میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دو۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس بستی سے نکال دیا۔ پھر وہ ایک ویران سی جگہ میں چلا گیا۔ اس ویرانے میں کوئی جاندار موجود نہ تھا، نہ کوئی سبزدار پودا اور نہ ہی جنگلی جانور، نہ ہی کوئی پرندہ تھا۔ وہ اس ویران سی بستی میں بیمار ہو گیا، جبکہ پاس کوئی مدد کرنے والا بھی نہ تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مٹی پر گرا دیا اور مٹی پر سر رکھ دیا اور منہ سے کہنے لگا، کاش اس وقت میرے پاس میری والدہ ہوتی، اسے مجھ پر رحم آتا، میری اس وقت پر ذلت پر وہ آنسو بہاتی۔ کاش یہاں میرا باپ موجود ہوتا، وہ میری مدد فرماتا اور مجھے معاونت حاصل ہوتی۔ کاش کہ میری بیوی ہی میرے پاس ہوتی، وہ میری جدائی اور فراق میں یہاں روتی۔ کاش کہ میری اولاد ہی یہاں موجود ہوتی جو میرا جنازہ اٹھانے پر گریہ کرتی اور زبان سے کہتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس پردیسی والد کو معاف فرما دے جو بڑا کمزور ہے اور آوارہ ہے، تیرا نافرمان ہے، جسے شہر سے نکال باہر کیا گیا، بستی میں چلا گیا، پھر وہ بستی سے نکالے جانے پر ویرانے میں آ گیا۔ آج اس پر رونے ویرانے سے کوئی بھی یعنی اس کے پاس نہیں، اس دنیا سے خارج ہو کر، اور وہ ہر چیز سے بالکل نا امید ہو کر آخرت کو جا رہا ہے، ایسے وہ کہتا تھا۔ اور اسی طرح اس کی جو ہے وہ جان قضا ہو گئی۔ یا الہی تو نے اپنے باپ سے اور اولاد اور زوجہ سے دور کر دیا ہے، مگر اب اپنی رحمت سے دور مت کر۔ میرے دل کو ان کی جدائی میں تو نے جلا دیا ہے، اب تو میری نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں نہ ڈال۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی والدہ کی صورت میں ایک حور کو بھیج دیا، ایک حور اس کی زوجہ کی صورت میں بھیجی اور ایک فرشتے کو اس کے والد کی شکل میں بھیجا۔ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس پر گریہ کرنے لگے۔ اس نے کہا، یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میری زوجہ ہے اور اولاد ہیں، میرے پاس آ گئے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا اور آخرت کو سدھار گیا۔ اب وہ گناہوں سے پاک تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ فلاں ویرانے میں میرا ایک ولی ہے، اس کی تکفین و تدفین کرو جو وہاں پر وفات پا چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور اس جوان شخص کو دیکھا۔ آپ نے بحکم الہی پہلے شہر سے پھر بستی سے نکال دیا تھا اور آپ نے دیکھا اس کے پاس حوریں بیٹھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ تعالیٰ، یہ تو وہی جوان ہے جو تیرے ہی حکم پر شہر اور بستی سے نکال دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس پر میں نے رحم فرمایا ہے،
اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے، کیونکہ یہاں وہ پردیسی تھا، ماں باپ اور اپنے اہل و عیال سے جدائی میں رویا تھا۔ میں نے ایک حور کو اس کی والدہ کی شکل میں، ایک فرشتے کو والد کی شکل میں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی صورت میں اس کے پاس بھیج دیا، تو انہوں نے اس کی مسافرت جیسی حالت میں اس کے واسطے رحم کی درخواست کی، کیونکہ کوئی غریب الوطن جب وفات پا جاتا ہے تو اس پر زمین و آسمان والے روتے ہیں، تو میں کیوں نہ اب اس پر رحم فرماؤں، تو میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اس کی جب اس نے اپنے بیچارے نے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ میں اس حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عاجزی کو پسند کرتا ہے جی۔ اللہ کہتا ہے تو میرے پاس آ، زمین و آسمان کے گناہ بھر کے لے آ ہیں جی، میری ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو بہت رحیم کریم ہوں، بس اس میں ایک شرک نہ لے کے آنا، باقی تو جتنے گناہ لے کے آ۔ اور جو بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہے کہ میرا رب ہے اور وہ معاف کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ کہتا ہے میں اس کا جو یہ اعتقاد میرے ساتھ ہے اس کی وجہ سے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وساست سے اللہ سبحانہ سے بہت زیادہ استغفار کرنے والا بنائے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے والا بنائے، ہمارے والدین کی جو قربہ کی جو دنیا چلے گئے ان کی بخشش فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔